ایک ایسی چوری جہاں نہ کوئی گولی چلی، نہ الارم بجا اور نہ ہی کسی تجوری کا تالا ٹوٹا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ملک کے خزانے سے $1 ارب غائب ہو چکے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بینک کا عملہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈاکوؤں کے ٹرکس میں پیسے بھر رہا تھا؟ یہ تاریخ کی وہ انوکھی ڈکیتی ہے جسے کسی گینگ نے نہیں بلکہ ایک شہزادے نے انجام دیا۔ آخر کون تھا وہ؟ اور وہ کروڑوں ڈالرز آج کہاں ہیں؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم تاریخ کے سب سے بڑے اور پراسرار بینک ہائسٹ کا پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہسٹری ود ناصر میں خوش آمدید، ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دنیا کی سب سے بڑی چوری، $1 ارب کا راز۔ تصور کریں کہ ایک رات آپ سوتے ہیں اور اگلی صبح ایک ملک کے سینٹرل بینک سے $1 ارب یعنی $1 بلین غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی رابری ہے جو عراق میں ہوئی تھی۔ اس چوری میں نہ کوئی ماسک پہنا گیا، نہ کوئی گولی چلی اور نہ ہی کوئی تجوری توڑی گئی۔ تو پھر اتنا سارا پیسہ گیا کہاں؟ حالات کیا تھے؟ یہ بات ہے مارچ 2003 کی۔ بغداد کا شہر خوف کے سائے میں تھا، کیونکہ امریکہ کسی بھی وقت عراق پر حملہ کرنے والا تھا۔ صدام حسین کا راج ختم ہونے کے قریب تھا اور پورے ملک میں افراتفری کا ماحول تھا۔ اسی گہما گہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا پلان بنایا گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بینک کے افسران کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کس نے کیا؟ اس میگا رابری کا ماسٹر مائنڈ کوئی عام چور یا بینک ڈاکو نہیں تھا۔ یہ کام تھا صدام حسین کے چھوٹے بیٹے قصی حسین کا۔ قصی اس وقت عراق کی سیکیورٹی فورسز کا ہیڈ تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ کا ڈر تھا جسے وہ لوگوں پر استعمال کر سکتا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ 18 مارچ 2003 کی رات تقریباً صبح کے 4 بجے جب بغداد کی سڑکوں پر سناٹا تھا، 3 بڑے ٹرکس سینٹرل بینک آف عراق کے دروازے پر آ کر رکتے ہیں۔ قصی حسین اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بینک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ بینک کے گورنر کو ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ دکھاتا ہے۔ اس نوٹ پر صدام حسین کے دستخط تھے، جس پر لکھا تھا کہ ایمرجنسی کی وجہ سے یہ سارا پیسہ کسی محفوظ جگہ شفٹ کیا جائے تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ بینک کے حکام کے پاس منع کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ صدام کے بیٹے کو منع کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک بینک کا عملہ اور قصی کے لوگ مل کر $100 کے نوٹوں سے بھری ہوئی صندوقیں ٹرکس میں لادتے رہے۔ کتنا پیسہ تھا؟ دوستوں، یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اسے گننے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔ ٹوٹل $920 ملین کیش اور تقریباً $100 ملین کے سونے کے بسکٹ اور دوسری کرنسی لوٹ لی گئی۔ سوچئے، $1 بلین کا مطلب ہے کہ اس وقت عراق کی پوری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ صرف 3 ٹرکس میں بھر کر لے جایا گیا۔ جب ٹرکس بھر گئے تو قصی اور اس کی ٹیم وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ بعد میں کیا ہوا؟ جب کچھ دن بعد امریکی فوج نے بغداد پر قبضہ کیا تو انہیں بینک خالی ملا۔ شروع میں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اتنا پیسہ کہاں گیا، لیکن جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ کوئی باہر کا چور نہیں بلکہ حکومت کے اندر کا ہی بندہ تھا۔ کچھ ہفتوں بعد جب امریکی فوجیوں نے صدام حسین کے محل اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں کی تلاشی لی تو انہیں ایک حیران کن چیز ملی۔ ایک دیوار کے پیچھے چھپائے گئے $650 ملین کیش مل گئے۔ یہ وہی پیسہ تھا جو بینک سے نکالا گیا تھا، لیکن باقی کا تقریباً $300 ملین آج تک نہیں ملا۔ سبق اور ہسٹری۔ قصی اور اس کا بھائی بعد میں ایک مقابلے میں مارے گئے، لیکن وہ بچا ہوا پیسہ کہاں گیا، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بارڈر پار بھیج دیا گیا اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی عراق کے کسی صحرا میں دفن ہے۔ یہ رابری تاریخ میں اس لیے یاد رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ جب نظام ٹوٹ رہا ہو تو طاقتور لوگ سب سے پہلے اپنے ہی ملک کو لوٹتے ہیں۔